الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، بالآخر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہے۔ انسان جد باز مخلوق ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، لہذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ عذاب تمہارا کب پورا ہوگا؟ آیت نمبر 35 تا 38 سورہ الانبیاء۔ معزز سامعین گرامی، فتنوں کا دور اور اس میں فتنوں کی پہچان اور ان سے بچنے کا حکم۔ قرآن و سنت میں فتنوں کے بارے میں بے شمار مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھایا ہے۔ پھر یوں سمجھیے کہ
اس آیت مبارکہ کی ذیل میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تقریباً ہر بندہ اس بھٹی سے گزر کر آگے جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اچھا، یہ ساری کی ساری جو آزمائشیں ہیں یہ اہل ایمان کے لیے ذکر کی گئی، اس لیے آخر میں وبشر الصابرین کہا گیا، ورنہ اگر کافروں کے لیے ہوتی تو کافر صبر بھی کرے تو پھر بھی اجر نہیں ملتا۔ یہاں اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ تمہیں ضرور بے ضرور آزمایا جائے گا، من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، مال کا نقصان دے کر، والانفس، جانوں کا نقصان دے کر، وبشر الصابرین، اور فرمایا کہ جو ان تمام معاملات میں ہمارے بتائے ہوئے حکم کے مطابق چلے گا ان کے لیے جنت کی بشارت دے دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ عقیدے کا اظہار ہے کہ بندہ یہ بات کہتا ہے کہ میرے اوپر جتنی مصیبتیں آئی ہیں ان مصیبتوں کا مالک کون ہے، اور میرے پاس جو کچھ بھی تھا اس کا مالک کون ہے، اور میرے پاس جو کچھ جا رہا ہے اس کا مالک کون ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی یہ کہ میرا تو تھا ہی کچھ نہیں، مال میرا نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ منہ میں جو ہے چمچ لے کر پیدا ہوا ہے، کس کی؟ سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوا ہے۔ یہ جملہ ہے، معروف ہے جملہ، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ برہنہ آتا ہے دنیا کے اندر، اس کے تن من کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا سارے کا سارا معاملہ خالی ہوتا ہے۔ پھر میرا رب اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہر طرح کے بندوبست کرتا ہے۔ اب خالق کی پہچان ہر وقت مخلوق کو ہونی چاہیے، انسان کو ہر وقت اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں آزماؤں گا۔ پھر یہاں پر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہاں دونوں طرف سے آزمایا جائے گا، تمہیں خیر بھی دے کر آزمایا جائے گا اور تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ اب خیر کے ذریعے کیسے؟ کہ اللہ مال دے کر آزماتا ہے، اولاد دے کر اللہ آزماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے خاص کر اس فتنے کا بھی ذکر کیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، دو الگ الگ مقام پر۔ حالانکہ مال اس کو تو ہم بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، ہے بھی نعمت ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور اولاد اس کو بھی ہم بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر فرمایا۔ ایک مقام پر تو صرف یہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، دوسری آیت میں فرمایا وَاعْلَمُوا۔ یہ جب جملہ بولا جاتا ہے نا وَاعْلَمُوا، تو پھر متوجہ کرنے کے لیے جان لو، پہچان لو، یہ عقیدہ بنا لو، یہ منہج بنا لو، یہ فکر بنا لو، یہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے آزماتا ہے۔ اچھا، یہ دے کر بھی اللہ آزماتا ہے اور لے کر بھی اللہ آزماتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری اور بھی کافی ساری آزمائشیں ہیں۔ سب سے بڑے جو فتنہ ہے انسان کے لیے وہ اس کے ایمان کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ جو انسان کو ڈبو دیتا ہے۔ باقی فتنوں سے تو بندہ بچ سکتا ہے نا، مال کے فتنے سے بھی بندہ اگر نقصان ہوا تو پھر فائدہ ہو جائے گا، اولاد کا نقصان ہوا پھر فائدہ ہو جائے گا، لیکن ایک فتنہ ایسا ہے جسے فتنہ ایمان کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کا ایمان ڈوب جائے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کی سب سے زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کسی وقت ہمارا ایمان تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اور شیطان سب سے زیادہ اسی طرف ہمیں مائل کرتا ہے، ہمارے خیالات پر حملہ آور ہوتا ہے، ہمارے عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے، ہماری سوچ پر حملہ آور ہوتا ہے، نئے نئے انداز، نیا نیا طریقہ، نئی نئی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، اور اس کے چیلے چمٹے تو دن رات لگے ہوئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ انسان کو نا بسا اوقات خیال آتا ہے. خیال کیا آتا ہے؟ یہ زمین کس نے بنائی؟ تو پھر انسان کہتا ہے اللہ نے بنائی. اچھا آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. پھر شیطان یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ ساری کائنات تو اللہ نے بنائی ہے، اللہ کو کس نے بنایا؟ اب یہاں پر کیا جواب ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہونا چاہیے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، یہی جواب ہوگا. اگر ہم سوچنے میں لگ گئے تو بس گمراہی یقینی، کیونکہ اس کا جواب ہے ہی نہیں ہے. اس کا جواب لوگ یہ بات کہتے ہیں نا، یہ بھی تو ایک فتنہ ہے کہ ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے. ہر سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا، یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے لوگوں نے یہ بات پوچھی کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ بتلا سکتے تھے. اللہ کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ کو معلوم، اللہ کے علم میں ہے قیامت کب آئے گی. اللہ دن بتلا دیتا، اللہ وقت بتلا دیتا، اللہ سن بتلا دیتا، سب کچھ بتلا دیتا. اللہ نے اس کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ کے علم میں اس کا پوشیدہ ہونا ہی بہتر ہے. ہماری اور آپ کی موت کو اللہ نے کیوں پوشیدہ رکھا ہے؟ ہماری اور آپ کی موت کو اللہ نے کیوں پوشیدہ رکھا ہے؟ اگر ہماری موت ہمیں دکھائی دے دیتی کہ فلاں تاریخ کو موت آنی ہے اور فلاں تاریخ کو میں نے مر جانا ہے، تو اس دن کے آنے سے پہلے ہی بندہ مر چکا ہوتا، 1000 بار مر چکا ہوتا. خوشیاں ہماری ختم ہو جاتی، ہماری دنیا کی یہ رنگینیاں ختم ہو جاتی. ہماری یہ جو ہے نا، یہ لباس کی زیب تن کرنا اور خوبصورت سے خوبصورت لباس کی چاہتیں اور دنیا کی چاہتیں ساری ختم ہو جاتی صرف ایک وجہ سے کہ میں نے اس دن مرنا ہے. حالانکہ ابھی ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور ایک لمحے کا کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہماری گنجائش موجود ہے. لیکن اللہ نے اس کو جو پوشیدہ رکھا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی حکمت میں ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں پوشیدہ رکھا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو پوشیدہ رکھا. اس کے سوال کا جواب نہیں دینے کا حکم دیا گیا، نہ اس کے سوال کو ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا. اللہ کو کس نے بنایا، یہ کوئی سوال ہے؟ یہ شیطان ڈالتا ہے. اور پھر بعض لوگ اس پہ چل پڑتے ہیں، اچھا جی یہ ہے، اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بات، یہ نظریہ اپنا بنا لیں. اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے سے شریعت نے منع کیا. 2 باتوں کے بارے میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے. ایک تقدیر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں ایمان لانا ہے، تقدیر ہے اچھی اور بری تقدیر، ایمان لانا کہ یہ ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنی جائز ہے. اسی طرح اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کرنی. ذات کے بارے میں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، کیا ہے، اللہ کا حیت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. ہاں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اس پر ایمان بھی لا سکتے ہیں اور اس کے متعلق اپنے آپ کو مضبوط بھی بنا سکتے ہیں جو اللہ نے خود فرمایا. اللہ نے جو اپنی بات خود کہہ دی ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں. اللہ کے بارے میں ہم جو گفتگو کریں گے وہ کسی صورت میں جائز ہے. لیکن صوفیاء نے کیا کیا؟ صوفیاء اسی وجہ سے گمراہ ہوئے. یہ جو صوفی لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جن کا عقیدہ بگڑ گئے، جن کا ایمان بگڑ گئے، انہوں نے اللہ کے متعلق گفتگو کرنی شروع کر دی. اچھا جی اللہ کی ذات ہے، اس کا مطلب اللہ کی ذات ہے. اچھا اللہ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ کا جسم کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی باقی نظام کیسا ہے، اس کے متعلق گفتگو کی. اب اس سوال کا جواب نہیں تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہ ہو. جس بات کا آپ کو شریعت نے مکلف نہیں بنایا اس کے متعلق گفتگو کرنی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا، الذین یؤمنون بالغیب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان بالغیب لے کر آؤ. ایمان بالغیب کیا ہے؟ بن دیکھے اللہ کو ایمان لانا، بن سوچے اللہ پر ایمان لانا، بن سمجھے اللہ پر ایمان لانا. اگر آپ سوچنا شروع کر دیں گے تو نتیجہ نہیں نکلے گا، آپ سمجھنا شروع کر دیں گے نتیجہ نہیں نکلے گا. کیوں؟ یہ آپ کی فکر سے بہت اونچی بات ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. فرمایا راسخ فی العلم لوگ کون ہیں؟ راسخ فی العلم لوگ، راسخ فی العلم لوگ وہ ہیں بات سمجھ آئے یا نہ آئے وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ جو کچھ ہمارے رب نے اتارا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں، اس پہ گفتگو نہیں کرتے.
نہ اس پہ کوئی گفتگو کی گنجائش، نہ اس پہ گفتگو کا کوئی نتیجہ۔ یہ جو شروع اسلام میں جو فرقے آئے تھے، قدریہ، مشبہہ، معطلہ، معتزلہ، یہ سارے کے سارے جو گمراہ فرقے تھے، ان کی بنیاد ہی یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے متعلق گفتگو کرنی شروع کی۔ ان میں ایک بہت بڑا جملہ ہمارے ہاں بھی عام بولا جاتا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ جملہ بہت ہی خطرناک جملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جملہ ہے کیا۔ یہ عام جملہ بول دیا جاتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یاد رکھیں اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جو بات فرمائی، الرحمن علی العرش استوى، فرمایا رحمان کہاں ہے؟ رحمان مستوی علی العرش۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس کی تعریف ہم بیان کر رہے ہیں جو کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر ہوئی تھی؟ معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے کہاں گئے تھے آپ؟ اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر ہر جگہ پر ملاقات ہو سکتی ہے، پھر ہر جگہ پر بات ہو سکتی ہے۔ پھر یہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس سے بھی آگے کی معاملہ، اتنا جو طویل سفر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا ذکر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سے شروع کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ مستوی علی العرش۔ مستوی علی العرش کا یہی معنی، یہ لفظ ہی آپ بول سکتے ہیں، اس لفظ کا معنی کوئی نہیں، آج تک اس لفظ کا معنی بھی کوئی بیان نہیں کر سکا۔ استواء علی العرش کا کیا معنی ہے کسی کو کوئی بتائے؟ بس اتنا لفظ کافی ہے کہ رحمان کہاں ہے؟ رحمان آسمانوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنی باندھی کو تھپڑ مارا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر بتلایا۔ اب صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی غلطی کرتے تھے بتقاضۂ بشریت، وہ بھی اللہ کے رسول سے جا کر اصلاح کرتے۔ اب ہم تو بڑے بڑے کام کر کے پھر قریب نہیں آتے، لیکن قربان جائے صحابہ کرام کا ایمان تھا نا، اور رسول اللہ سے تعلق بھی تھا۔ تھپڑ مارا، اللہ کے رسول کے پاس رہے، اللہ کے رسول نے اپنی باندھی کو مار دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو آزاد کر، تو ساتھ ہی فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چلایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سوال کیے اس باندھی سے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پہلا سوال یہ تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے جبوں والے سارے اس سوال میں پھیل، سارے سوال میں پھیل، اللہ یہاں بھی ہے، اللہ وہاں بھی ہے۔ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے، وحدت الشہود کا جو عقیدہ ہے، ہر چیز کے اندر اللہ ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہندو یہ بات کہتے ہیں کہ 2 کروڑ بھگوان ہیں۔ کیوں 2 کروڑ بھگوان ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہر مخلوق میں اللہ ہے، 2 کروڑ مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق کے اندر اللہ ہے، اسی لیے وہ پتھروں کو بھی پوجتے ہیں، اسی لیے وہ کتے کی بھی پوجا کرتے ہیں، اسی لیے وہ جانوروں کو بھی پوجتے ہیں، اسی لیے دنیا کی ہر چیز کو متبرک سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ اللہ، ہر چیز کے اندر اللہ ہے، ہر جگہ پہ اللہ، ہر چیز کے اندر اللہ۔ اس کو 2 عقیدے کہا جاتا ہے، عقیدہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ ہر چیز سے اللہ ظاہر ہوتا ہے، یہ وحدت الشہود ہے۔ وحدت الوجود، ہر چیز کے اندر اللہ ہے، یہ وحدت الوجود ہے۔ 2 لفظوں میں بات ہے ٹوٹل۔ یہ دونوں عقیدے گمراہ کن عقیدے، اور دونوں عقیدے یہ فتنہ، اور دونوں عقیدے ایمان کی تباہی اور بربادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، پہلا سوال کیا تھا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے وہ جو باندھی تھی نا بکریاں چرانے والی، جس نے کسی یونیورسٹی سے کسی مدرسے سے فاضل نہیں تھی، تو اس نے کہا اللہ فی السماء۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ایک تو اس نے کہا زبان سے اللہ فی السماء، اور دوسرا اپنی انگلی سے اشارہ کر کے کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ ابھی کتنا عام سا جواب ہے، من انا، میں کون ہوں؟ رسول اللہ کی بھی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کتنا غلط نظریہ اور کتنا غلط عقیدہ ہے۔ آپ حاضر ناظر ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہیں، آپ ہماری نعت خوانی میں آتے ہیں، آپ ہمارے جلسوں میں آتے ہیں، ہم آگے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیسے یہ عقیدے ہیں اور کیسے یہ نظریے ہیں اور کیسے تباہ کن نظریے ہیں؟
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نظریہ رکھنا کہ آپ آتے ہیں، اور پھر کتنی بڑی جرت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں اور آپ پھر آگے مصلی پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ پھر خطبہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول موجود ہو، خطبہ مولوی دے رہا، اللہ کے رسول موجود ہو، امام مقامی امام نماز پڑھا رہا، یعنی جو عقیدہ ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، جو عمل ہے وہ عقیدے کے اندر نہیں ہے، بالکل الٹ پلٹ کر دیا ہے سارے کا سارا نظام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، بھائی مجھے اگر علم غیب ہوتا تو میں بہت خیر حاصل کر لیتا، بڑی بڑی باتیں مجھے پہلے پتہ لگ جاتی۔ صحابہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں بتلاتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، آپ بندوں کو بھیجتے ہیں، آپ جاسوسی کرواتے ہیں، آپ نے پورا نظام ایک بنایا ہوا تھا، آپ خبریں لینے کے لیے صحابہ کرام کو کہتے تھے، اور آپ نے پورا مربوط نظام بنایا ہوا تھا کہ تم بتلاؤ کہ کیا ہوگا، تم بتلاؤ کیا ہوگا۔ آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، آپ تو ہر بات خود بخود بتلا دیتے کہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، پھر کیا ضرورت تھی غزوہ بدر میں چھپر کے اندر کھڑے ہو کر بار بار اللہ سے دعا مانگنے کی، اللہ یہ اگر تباہ و برباد ہو گئے تو اللہ اس کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کوئی پتہ نہیں تھا نتیجہ کیا نکلے گا، کوئی پتہ نہیں تھا نتیجہ کیا نکلے گا، کوئی پتہ نہیں تھا اس کے بعد اگلے وقت میں ہوگا کیا۔ اس لیے آپ دعا فرما رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب، ایمان پر حملہ ہے، ایمان پر حملہ، یہ ایمان کی تباہی اور بربادی ہے کسی انسان کی تو اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا فتنہ یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ نعرے لگانے شروع کر دے کہ آپ جب حاضر و ناظر ہیں اور آپ جب عالم الغیب ہیں تو آپ ہمارے مددگار بھی ہیں، آپ ہماری مدد کرنے پر بھی قادر ہیں، آپ ہماری مدد بھی کریں۔ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی، پوری زندگی آپ یہ جملہ پڑھتے رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری زندگی آپ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے رہے۔ کتابیں حدیث کی بھری ہوئی ہی کتاب و دعا سے یہ دعا مانگی آپ نے، یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، پھر یہ بات کہتے ہیں نہیں آپ کیا ہیں، آپ ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہمارے حاجت روا ہیں۔ اللہ کے رسول کی پہچان نہیں، نہ اللہ کی پہچان نہ رسول اللہ کی پہچان، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا یہ فتنہ ہے کہ اس نے عقیدہ ہمارا برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے یاد رکھیں، اپنے عقیدے پر غور و فکر کریں، روزانہ اپنی عقیدے کی تجدید کریں۔ یہ نئے سے نئے فتنے جو نکلتے ہیں یہ فتنے انسان کے لیے تباہ کن ہیں اور آخرت میں بڑی ناکامی کا باعث ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے ایک ہی جملے میں آپ کا تعارف کروایا، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے بڑا تعارف کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ تو وہ باندھی یہ بات کہہ دیتی، آپ عالم الغیب بھی ہیں، آپ ہر جگہ موجود بھی ہوں گے، آپ ہمارے مشکل کشا بھی ہیں، آپ ہمارے حاجت روا بھی ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلو جو ہے یہ احترام نہیں ہوتا، غلو حد سے متجاوز کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے حد کھینچ دی ہے، یہ اللہ ہے، یہ رسول ہے، یہ عابد ہے، یہ معبود ہے، یہ بندہ ہے، یہ رب ہے، ان دونوں کے درمیان ایک فصیل ہے، ایک حد ہے، ان دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا ہے۔ عقیدہ یہ بنا لیا گیا جو اللہ ہے وہی محمد ہے، جو محمد ہے وہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ وہی مستوی تھا، لا الہ الا اللہ، وہ جملہ میری زبان سے نکل گیا۔ ایک بڑا شعر ہے مشہور قسم کا کہ وہی فرش پہ مستوی تھا مصطفیٰ ہو کر، وہی فرش پہ تھا مصطفیٰ ہو کر، پتہ نہیں اتر پڑا ہے مدینے میں خدا ہو کر، اس طرح کا کوئی جملہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان جملوں کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی ایک قسم۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے دوسرے سوال کا جواب لیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت میں آپ نے اس باندی کے بارے میں فرمایا صحابی کو، اس کو آزاد کر دے بھائی، یہ تو مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دے، یہ کیا ہے، یہ تو مومنہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایمان کے لیے، ایمان کی پہچان کے لیے دو ہی سوال کافی ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ اس وجہ سے یاد رکھیں، یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ اللہ مستوی علی العرش ہے، لیکن اللہ تعالی علم کے ساتھ کیا ہے، ہر جگہ پر علم اللہ کا ہر
جگہ پر موجود ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم۔ فرمایا کہ تمہارے آگے کا علم، تمہارے پیچھے کا علم، تمہارے آنے کا علم، تمہارے جانے کا علم، ایک ایک چیز کا علم۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها۔ کتنے پتے گرتے ہیں دن میں، کتنے پتے گرتے ہیں، کہاں کہاں سے گرتے ہیں، کیسے گرتے ہیں، پتا تنے سے ٹوٹتا کب ہے اور پہنچتا کہاں پر ہے، اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں علم کس کو ہے؟ میرے اللہ کو ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض۔ زمین کے اندر، زمین کی گہرائی میں، زمین کی گہرائی کون ماپ سکتا ہے؟ جدید ترین دور کے اندر ابھی ایک جدید تحقیق ہوئی ہے، پہلے ہوئی کہ 100 کلومیٹر نیچے زمین ختم ہو جاتی ہے، پھر 300 کلومیٹر ختم ہو جاتی ہے، پھر 700 کلومیٹر ختم ہو جاتی ہے، اب جدید تحقیق آئی ہے 1,00,000 کلومیٹر نیچے زمین ختم نہیں ہو رہی۔ یہ تحقیق ان لوگوں کی 1,00,000 کلومیٹر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ۔ اگر 1,00,000 کلومیٹر بھی لگا دیا جائے تو 1,00,000 کلومیٹر کے نیچے اگر وہ کالا دانہ کالی زمین کے اوپر اور کالے پتھر کے اوپر پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا فی کتاب مبین، صرف میرے علم میں نہیں، میں نے اس کو لکھا بھی ہوا ہے۔ یہ دانہ پیدا کب ہوا، یہ دانہ کتنا عرصہ رہے گا، یہ دانہ ختم کب ہوگا اور کہاں پر یہ پڑا رہے گا، اس کی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک چیز کا ڈیٹا میرے رب کے پاس موجود ہے۔ ایک ایک چیز کی تاریخ میرے رب کے پاس موجود ہے، ایک ایک چیز کی تقسیم میرے رب کے پاس موجود ہے۔ اس کا علم اللہ کو ہے، اس کی بات اللہ جانتا ہے، اس لیے فرمایا یعلم ما توسوس به نفسه۔ کہا جاتا ہے نا کہ دل کو آپ نہ توڑے، دل میں کون رہتا ہے؟ ہاں، دل میں اللہ رہتا ہے۔ یہ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ دل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، وہ دل میں نہیں رہتا، وہ دل کے حالات کو جانتا ہے، تمہارے وسوسوں کو جانتا ہے، تمہارے خیالات کو جانتا ہے۔ تمہاری خیالات بعد میں آتے ہیں، پہلے رب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا خیال کیا ہے۔ وَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ دلوں کے حالات اس کو پتا ہے، علم ہے اس کو دلوں کے حالات کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ دنیا کے اندر سارے کا سارا ایک مربوط نظام، مضبوط نظام اور بہترین نظام چل رہا ہے۔ اس سارے کے سارے نظام کے پیچھے کیا ہے؟ میرے رب کی طاقت بول رہی، میرے رب کی قوت بول رہی، میرے رب کا علم جانتا ہے یہ سب کچھ۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، فرمایا میرا رب تو نہیں بھولتا۔ اللہ نے بنایا ہے، اللہ بھولا نہیں ہے کہ اللہ نے بنا کر بھول گیا۔ اللہ بھولتا نہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ کے علم میں، دست قدرت میں ہر چیز موجود ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے متعلق اپنے عقیدوں کو درست کریں۔ یہ الہاد ہے، یہ الہاد ہے جو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، یہ الہاد ہے، اللہ کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر دیں، اللہ کے متعلق اپنی طرف سے نظریات پیدا کر دیں، مذہب کے خلاف الہاد، مذہب کے متعلق اپنی طرف سے باتیں پیدا کر دیں۔ یہ مولوی ویسے ہی وہ 1400 سال دنیا کہاں پہنچ گئی اور مولوی بات کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا تعارف کروا رہا ہے۔ وہی دنیا جہاں مرضی پہنچ جائے، آپ جہاں مرضی پہنچ جائیں، اگر اللہ کا تعارف نہیں ہے آپ چاند پر بھی پہنچ جائیں، اگر اللہ کا تعارف نہیں ہے تو کامیابی مل سکتی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ کامیابی کیا؟ کامیابی بلڈنگیں بنانے میں نہیں ہے، یہ ایک جھٹکا آتا ہے، اللہ سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہاں سے پانی چلا اور کہاں تک پانی پہنچا ہے، کہاں گئی ہماری ترقی تنزلی بھی بدل گئی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب کا نظام۔ جاپان نے ایک ڈیم بنایا ہے نا، تو انہوں نے کہا تھا، پوری دنیا کو چیلنج کیا تھا کہ یہاں ایٹم بم بھی مارے تو یہ نہیں ٹوٹتا، ڈیم بنایا ہے ایٹم بم مارے یہ نہیں ٹوٹے گا۔ میرے رب نے کہا ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، ایٹم بم سنبھال کے رکھو، میرا چھوٹا سا ایٹم آئے گا۔ اللہ نے اسی سمندر کو تھوڑا سا ہلا دیا، تھوڑا سا ہلایا، 60 فٹ پانی اوپر گیا، ساری کی ساری بلڈنگیں تباہ ہو، سارے کا سارا نظام تباہ ہو گیا۔ یہ نظام ہمارا بنایا ہوا ہے۔ نظام کامل کس کا ہے؟ میرے رب کا ہے، طاقت میرے رب کی ہے، قوت میرے رب کی ہے۔ اس لیے اللہ کے متعلق اپنے نظریوں کو درست کر۔ یہ جو مذہب بیزاری ہے، یہ جو الہاد ہے، بے دینی ہے، لادینی ہے، اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنی باتیں شامل کرنی ہے دین کے اندر، یہ سب کی سب تباہی اور بربادی ہے۔ اور آج کے دور کا بڑا فتنہ یہی،
وہ بندہ آج عالم بن کے جس کو علم کا علی بے بھی نہیں آتا. وہ لوگ آج مسلمانوں پر کھڑے ہو گئے جن کو دین کا ایک لفظ نہیں آتا. وہ آج مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں جن کو مذہب کا پتہ بھی نہیں ہے کہ مذہب کیا چیز ہے، جن کو عقیدے کا پتہ نہیں، منہج کا پتہ نہیں، قرآن و سنت کا پتہ نہیں، تعبیر کا پتہ نہیں، قیاس کا پتہ نہیں، رائے کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. وہ آج آپ کے دینی رہبر رہنما بنے ہوئے ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، ہمارے ہاں جو موٹیویشنل خطیب ہے نا، انہوں نے ہماری قوم کی تباہی اتار دی. یہ آپ کو غلط طرف چڑھاتے ہیں. یہ آپ کو کہتے ہیں سارے کے سارے ڈیلیگیٹس بن جائیں. تو بن جائیں، سارے بن سکتے ہیں بھائی سارے. اچھا جو نہیں بنے گا وہ سوچتا رہے گا کہ میں کیوں نہیں بنا. وہی آپ کدھر لگا رہے ہیں قوم کو، کس طرف لگا رہے ہیں؟ ہر بندہ امیر ہوگا، ہر بندے کے پاس گاڑی ہوگی، ہر بندے کے پاس مکان ہوگا. کتنا غلط نظریہ اور کتنی غلط سوچ ہے. اگر یہی کچھ مقصود ہوتا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں کو اسی طرح متوجہ کریں. آپ نے اپنی ذات کو کیسے رکھا، آپ نے اپنے آپ کو کیسے رکھا. پوری زندگی صحابہ کرام یہ کہتے ہیں، آپ آگے شکایت کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ دیکھیں پیٹ سے کپڑا ہٹایا، ایک پتھر بندھا ہوا ہے، میرے آقا نے ہٹایا 2 پتھر بندھے ہوئے. آپ نے یہ تو نہیں کہ ہر بندہ دولت مند ہو جائے، ہر بندہ جو ہے وہ کمائے، ہر بندہ جو ہے وہ یہ کرے، ہر بندہ وہاں تک پہنچے. یہ کیا ریس آپ نے لگوا دی ہے لوگوں کی؟ کیوں آپ لوگوں کو غلط پٹی پڑھا رہے ہو، غلط طرف لے کے جا رہے ہو؟ کتنا بڑا فتنہ یہ ہے کہ دین کے نام پر کھڑے ہونے والے دین بیزاری کا لوگوں کو درس دیتے ہیں، نوجوانوں کو غلط درس دیتے ہیں، غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں، غلط سوچ ڈالتے ہیں نوجوانوں کے ذہنوں میں، تاکہ کل کیا ہو، کل ہر بندہ یہی سوچ کر ختم ہو جائے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا ہے. تو دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ بلال حبشی کے پاس کتنی بڑی دنیا تھی، حضرت صہیب رومی کے پاس کتنی بڑی دنیا تھی، حضرت بکر صدیق کے پاس کتنی بڑی دنیا تھی، حضرت عمر کے پاس کتنی بڑی دنیا تھی. اور بکر صدیق وہ تھے کہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نیا کفن نہ پہنا، میری چادر پرانی چادر ہے، اسی میں مجھے کفنا کر دفنا دینا، کیونکہ فیصلہ کفن پر نہیں ہوگا، فیصلہ عقیدے پر ہوگا. یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے. تو حضرت خبیب بن عدی نے کیا کہا تھا سولی پر چڑھتے ہوئے؟ لست والحین اقتل مسلما الی ای شکل کان اللہ وسرائی. کوئی پرواہ نہیں ہے، جس طرح مرضی ہے مجھے شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اگر میں مسلمان جا رہا ہوں تو میرے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، میرے لیے فائدے کا باعث. ہم نے مسلمان مرنا ہے، ہم نے مسلمان رہنا ہے، ہم نے مسلمان ہو کر دنیا وقت گزارنا ہے، ہم نے ایمان درست کرنا ہے، ہم نے عقیدہ درست کرنا ہے، ہم نے منہج درست کرنا ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ اکانومی، ہمارا مسئلہ یہ دنیا، ہمارا مسئلہ یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے سب سے بڑا، اور اسی کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اللہ مجھے